الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جب یہ آپ درس یا ویلاگ سن رہے ہوں گے تو بھی اب جب آپ سننا شروع کریں تو غور کیجئے ذرا کہ اس وقت ہمارے گھروں میں کیا کیا چیز موجود ہے، کھانے کے لیے کیا ہے ہمارے یہاں نا۔ اگر فریج ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں، فریج اگر نہیں ہے تو گھر میں آٹا، دال، چینی، چاول، چائے اور کیا کیا چیزیں کتنی موجود ہیں۔ ایک سیکنڈ میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پاک میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ہم نے سوچ لیا کہ ہمارے گھروں میں کیا کیا رکھا ہے نا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچو چاہے آدھی کھجور دینے ہی سے ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ چاہے آدھی کھجوری کسی کو کھانے کو دے دو، ہو سکتا ہے یہی کافی ہو جائے تمہیں دوزخ سے بچانے کے لیے۔ پہلے سوچئے صحیح کتنی حکمت پوشیدہ ہے اس میں کہ آدھی کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً اس لیے اشارہ کر رہے ہیں کہ کسی کے پاس یہ ایک ہی کھجور ہے، اگر کھانے کو یہ ایک ہی کھجور اگر موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے بھی آدھی صدقہ کر دے، چاہے شاید یہی تجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ کیا نقطہ ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس میں نا کیا لیسن ہے ہمارے لیے، کیا سکھایا گیا ہے ہمیں یہ کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، کتنا کھانا ہے ہمارے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس وہ حالت بھی اگر ہو کہ تیرے پاس کھانے کے لیے اگر ایک ہی کھجور ہو تب آدھی کو بھی صدقہ کر دے۔ ہمارے پاس اللہ نہ کرے کبھی ایسی حالت ہو، کتنا کچھ موجود ہے ہمارے پاس۔ غور کیا ہم نے کبھی کسی کو دینے کے لیے؟ اور پھر یہ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے، کیا مطلب ہمیں کیا معلوم کہ ہم اس قابل تھے کہ ہمیں اللہ نے اتنا دیا؟ اللہ کو دوسرے کو کم دیا یہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہی بات ہے کہ اللہ اگر ہمیں اتنا دے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہمیں اتنا دیا ہے اس نے تو اس میں بھی اس کی کوئی حکمت ہے۔ بھول نہیں جانا چاہیے ہمیں بھی کوئی یاد دلانے والا موجود ہو کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں کسی اور کا بھی حصہ ہے۔ یہ وہی بات ہے جو قارون کو اس کے لوگوں نے کہی تھی، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اسی طرح بھلائی کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ یہ قارون فرعون کے قبیلے سے نہیں تھا، یہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ بنی اسرائیل کے ایسے ہی بگڑے مسلمان، اللہ ہم پر رحم فرمائے، جیسے اس وقت ہم دین سے دور ہو چکے ہیں ایسے ہی دین سے دور ہونے والوں میں تھا۔ تبھی اس کی قوم نے اللہ کا ذکر فرمایا، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اسی طرح حسن سلوک کر دوسروں کے ساتھ جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ تو خود کسی قابل نہیں تھا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اور اس کا جواب دیکھیے، پھر خدا نہ کرے کہ ہمارا جواب بھی وہ، اور اس نے کہا تھا کیا بات کر رہے ہو بھائی کہ اللہ نے دیا ہے اور اس نے دیا ہے، یہ میری قابلیت ہے، یہ میرا علم ہے، کس طرح کماتا ہوں، 1 سے 2، 2 سے 100 کس طرح کرتا ہوں، میری کاروباری قابلیت ہے، میرے ٹیکٹس ہیں، میرا انداز گفتگو ہے جس سے لوگوں کے دل موتا ہوں، میرا یہ علم ہے کس طرح چیزیں خریدتا ہوں اور بیچتا ہوں، میں ارب پتی اور کھرب پتی ایسے ہی نہیں بن گیا۔ اللہ اکبر، اس کا استکبار دیکھیے، وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی خدا کو بھول گیا۔ وہ سمجھا کہ یہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے میرے علم کی وجہ سے ہے، حالانکہ یہ اس پر بھی اللہ کی دین تھی اور ہم سب پر بھی اللہ کی دین ہے۔ اس کا حشر جو کچھ ہوا وہ قرآن میں موجود ہے، کھولیے اور پڑھ لیں۔ آج ہمارا یہ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے اس ویلاگ پر کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے کیوں نہیں شیئر کرتے ہم، کیوں بھول جاتے ہیں ہم۔ اللہ نے فرمایا
وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اے میرے بندے تو جو خیر کر رہا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرے ہی لیے بھلا ہے، تو میرے مال میں سے خرچ کر رہا ہے اور پھر بھی میں تجھے اس کا 1 گنا دوں، 7 گنا دوں، 700 گنا دوں، یہ تیرے لیے اچھا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، کیا کبھی تیرے ذہن میں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ تو اللہ کے لیے خرچ کر دے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ اتنا کچھ ملنے کے بعد ہم اس پر یہی سمجھ کر بیٹھ جائیں کہ ہمارا یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، کتنی مرتبہ قرآن نے اس بات کو دہرایا ہے، کتنی باریکی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدھی کھجور بھی ہو تو ہو سکتا ہے تجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے وہ۔ ہم جو کچھ خرچ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے جس کے روایت میں آتا ہے، بنی اسرائیل کی روایت ہے، اتھینٹک نہیں ہے، کہا نہیں جا سکتا کہ یہ سند ان کی ہے یا نہیں ہے، مگر بات کرنے کے لیے، لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے ہم ایسی اپنے اسرائیلیات شیئر کر سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ دوسرے کے منہ سے اپنے لیے دعا کیا کر۔ اللہ اکبر، کیا وزڈم ہوگا اس بات میں! اے میرے رب، دوسرے کے منہ سے میں اپنے لیے کس طرح دعا کر سکتا ہوں؟ فرمایا جب تو کسی کو کچھ دے گا، کسی کے کام آئے گا، وہ منہ جو دعا کرے گا وہ دوسرے کے منہ سے تیرے لیے دعا ہے۔ کبھی سوچا ہم نے اس طرح کہ کاش ہم اللہ کا مال اللہ کی راہ میں دیں اور کوئی دوسرا منہ ہمارے لیے دعا کرے؟ میری دعا ہے میرے رب سے کہ ہمیں وہ فہم دے، ہمیں شعور دے، کتنا کچھ ہے ہمارے پاس اور ہم اپنا ہاتھ کیوں روکے رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، جس طرح اس نے فرمایا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو شوہ نفس سے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے۔ میں اور آپ خود نہیں بچ سکتے میرے بھائیوں۔ جب ہم کوشش کریں گے، ہمارے دل میں یہ آرزو ہوگی کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ دوسروں کو دیں، تب اللہ ہمیں بچاتا ہے۔ میرے اور آپ میں اتنی تمنگری نہیں ہے کہ ہم نفس کی تنگ دلی سے بچ سکیں۔ ہمارے نفس کی سنسیئرٹی کو دیکھ کر، خلوص کو دیکھ کر پھر اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم دل کی تنگی سے بچ کر اس کا مال اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میرا رب مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کا مال جو اس نے ہمیں دیا ہے خود بھی کھائیں، اپنے عزیز و اقربا پر بھی صرف کریں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور ان لوگوں پر بھی آنکھیں کھول کر دیکھیں جو ہمارے چاروں طرف موجود ہیں، ان کے بھی کسی کام آ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔